بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام ناظرین کرام، السلام علیکم۔ آج میں ایک انسان کے بارے میں جو اشرف المخلوقات کہلاتا ہے کچھ دلچسپ معلومات شیئر کرتا ہوں۔ آپ خود فیصلہ کریے گا کہ ان میں سے کون کون سے اوصاف خصوصیات ایک انسان میں ہونا چاہیے اور کون سی باتیں ہیں جو انسان کو انڈو کرنا چاہیے، اپنی شخصیت سے نکال باہر کرنا چاہیے۔ میں نے یہ لٹریچر سے کچھ چیزیں ڈھونڈی ہے۔ کہتے ہیں انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ برائی کو آج کرتا ہے اور توبہ کل پر چھوڑ دیتا ہے۔ انسان پہاڑ سے گر کر سنبھل تو سکتا ہے مگر نظروں سے گر کر سنبھلنا مشکل ہے۔ انسان بیماری کے ڈر سے کھانا تو چھوڑ دیتا ہے مگر عذاب کے ڈر سے گناہ نہیں چھوڑتا، کیونکہ بیماری کا اثر اس کے سامنے نظر آتا ہے لیکن آخرت کے اثرات اس کو محسوس نہیں کر پاتا ہے۔ یہی سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری بصارت بہتر ہے، بصیرت کمزور ہے۔ انسان کو علم سے زندگی گزارنے کا سلیقہ آتا ہے اور علم عمر بھر کا ساتھی ہے، تو علم حاصل کرنے پر ہمیں ہر وقت کوشش میں رہنی چاہیے۔ انسان کا سب سے بڑا بوجھ اس کا غصہ ہے جو اس کی عقل کو کھا جاتا ہے۔ انسان عقل سے پہچانا جاتا ہے، شکل سے نہیں، تو لہٰذا ہمیں عقل کو بڑھانے والے ٹوٹکے اور غذا استعمال ہونی چاہیے، شکل پہ زیادہ فوکس ہونے کی بجائے، کیونکہ معنوی خوبصورتی جو ہے وہ ظاہری خوبصورتی سے زیادہ قیمتی ہے۔ انسان کی عقل اور فہم کا اندازہ غصے کی حالت میں بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ انسان کو ایک درخت کی مانند ہونا چاہیے جو خود تو دھوپ میں کھڑا رہتا ہے لیکن دوسروں کو دھوپ سے بچاتا ہے۔ انسان کو سورج کی طرح روشن، دریا کی طرح سخی اور زمین کی طرح نرم ہونا چاہیے۔ انسان کا شیطان بن جانا اس کی شکست ہے، انسان کا عظیم انسان ہونا اس کا معجزہ ہے اور انسان کا انسان ہونا اس کی فتح ہے۔ انسان جب حیوان بن جاتا ہے تو اس وقت وہ حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، کیونکہ حیوان کے پاس عقل نہیں ہے، لیکن انسان عقل ہونے کے باوجود وہی انسانی خواہشات اور شہوات میں غرق ہو جاتا ہے تو اسفل السافلین کا مصداق بن جاتا ہے۔ انسان کو ایسی دولت جمع کرنی چاہیے جو مرتے وقت ساتھ قبر بھی لے جا سکے۔ انسان کو ایک ایسے مکان میں بھیجا گیا ہے جہاں کے تمام حلال و حرام کا محاسبہ کیا جائے گا، حلال پر انعام دیا جائے گا اور حرام پر عذاب دیا جائے گا۔ ان انسانوں سے محبت کرنا ہی دراصل خدا سے محبت کرنا ہے اور انسانوں کی خدمت کرنا ہی دراصل خدا کی خدمت ہے۔ جو انسانوں کا دشمن ہے، جو معاشرے میں فلاح و بہبود کا کام نہیں کرتا، دوسرے انسانوں کو ڈراتا ہے، وہ دراصل شیطان کا بھائی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے اور وہ دوسروں کا ہونا چاہتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں ہمیں اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوشش ہونی چاہیے، لیکن ہم غیر خدا کی خوشنودی کے لیے اللہ کی ناراضگی کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بہترین انسان وہ ہے جب اس کی تعریف کی جائے تو وہ شرمندہ ہو اور برائی کی جائے تو وہ خاموش رہتا ہے اور اچھا کام کا کریڈٹ لوگوں کو دیتا ہے اور بلیم اپنے گردن پہ لیتا ہے۔ انسان دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک چھوٹی روح کا مالک ہوتا ہے اور ایک بڑی روح کا۔ چھوٹی روح کا مالک انسان دوسروں کے کام کا کریڈٹ خود دیتا ہے، بلیم دوسروں پہ لگا دیتا ہے، لیکن بڑی روح کا انسان اپنے کامیابیوں کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہراتا ہے، ناکامیوں کو اپنے کندھوں پہ لیتا ہے۔ بڑی روح کا انسان تعریف سن کر عاجز ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تنقید سن کر اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آئیے پیارے دوستو، ہم بڑی روح کے مالک بنیں، بڑی روح کے انسان بنیں اور اپنے کمزوروں کو سہارا دے دیں، اپنی کامیابیوں کو اپنے سے کمزوروں کو حوالہ کر کے کمزوروں کی کمزوریوں کو اپنے کندھے پہ لے کے ان کو بھی آگے لے کے چلنے کا حوصلہ اپنے اندر پیدا کریں گے۔ اسی سے ایک خوبصورت معاشرہ پیدا ہوگا، اسی سے مساوات اور عدل و انصاف قائم ہوگا اور معاشرے میں امن و سکون پیدا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔